السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ لوگوں نے داخلہ فارم فل کرنا ہے۔ یعنی پہلے اسکالرشپ فارم ہوتا ہے، اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکالرشپ فارم فل کرنے کے بعد آپ لوگوں کی لسٹ وغیرہ جب آ جاتی ہے، اب آپ لوگوں نے جو ہے ایڈمیشن فارم فل کرنا ہے۔ اس میں آپ نے اپنا نام وغیرہ اور اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ لنک میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں، تو آپ نے اس پہ لنک پہ یوں کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لنک پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس جو ہے یہ فارم کھل کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارم جو ہے کھل کے آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں اگر آپ سے لاگ ان مانگے تو آپ نے اپنا ای میل اور پاسورڈ دے کے لاگ ان ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میرے پاس چونکہ ای میل کھلی ہوئی ہے تو یہ ڈائریکٹ آ گیا۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے نا آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں جیسے ای میل لکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ای میل لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اپنا نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ اپنا نام لکھ دیں، اب میں جیسے لکھ دیتا ہوں عمران، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والد کا نام سعید، ٹھیک ہے۔ میں تو ابھی سمجھانے کے لیے چھوٹا چھوٹا لکھ رہا ہوں، آپ پورا نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں اگر کرنا ہے فارم پھر سارا اردو میں فل کریں، انگلش میں کرنا ہے انگلش میں کریں پھر، ٹھیک ہے۔ اور دادا کا نام میں دے دیتا ہوں امیر علی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ خاندانی نام جیسے مغل وغیرہ میں مغل ہی لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے تاریخ پیدائش یہ آپ نے اس طرح دیکھیں اوپر 2020، اس پہ میں کلک کیا، یہاں اس طرح آیا اوپر۔ تو میں اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں یہاں پہ 94، اور یہ میں ادھر سے اگست کا مہینہ جو ہے ادھر جائیں، ستمبر وغیرہ کون سا آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اگست لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور تاریخ سلیکٹ کر لی سیٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر تاریخ آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دے دیں۔ اچھا، اس کے بعد شناختی کارڈ یا پاسپورٹ نمبر لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ادھر آپ پاسپورٹ کا نمبر یا شناختی کارڈ کا لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ میں ابھی ویسے ہی لکھ دیتا ہوں تاکہ فارم جلدی سے فل ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے شناختی کارڈ کا لکھ دینا ہے، کسی کا نہ ہو تو وہ والد صاحب کا لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ نمبر آپ نے موبائل کا اس طرح لکھنا ہے، پاکستان والے جو ہیں اس طرح 92 ڈال کے 392 ڈال کے پھر 334 اس طرح کر کے آپ نے اپنا نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی نمبر ہو آپ کا۔ اچھا، اور اسی طرح انڈیا والے جو ہیں وہ بھی اپنا موبائل نمبر جو ہے وہ 91 ڈال کے آگے پھر موبائل نمبر لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح باقی ملک والے بھی۔ اچھا، ملک کا نام لکھ دیں پاکستان، ٹھیک ہے۔ اچھا، شہر لکھ دیں میں لاہور جیسے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ تعلیمی قابلیت یعنی آپ نے ثانویہ کیا ہوا ہے، میٹرک کیا ہوا ہے، ایف ایس سی کی ہے، یا انڈیا والے جیسے ہیں انہوں نے 12 سال تعلیم کی ہے، گریجویشن کی ہے، کیا کیا ہے آپ وہ ادھر لکھ دیں، 7 سال بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ گریجویشن اب میں لکھ دیتا ہوں 2014 میں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جہاں پڑھا اس تعلیمی ادارے کا نام مثلا میں لکھ دیتا ہوں پنجاب کالج لاہور، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر کے آپ جو ہے تعلیمی گریڈز یعنی آپ نے جو گریجویشن کی یا ثانویہ کیا اس میں آپ کے کتنے جو ہے پرسنٹیج تھی، آپ 78، مطلب آپ جتنی پرسنٹیج ہے وہ اپنی تصویر اپلوڈ کریں۔ تو یہاں جو ہے آپ نے آ کے اپنی تصویر اپلوڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں، یہ اپلوڈ کر دیتا ہوں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ لگا دی، اس کو اپلوڈ پہ کلک کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں جب آپ کی تصویر چھوٹے سائز کی ہوگی جلدی اپلوڈ ہو جائے گی، اگر بڑے سائز سے لی ہے تو پھر وہ تھوڑا ٹائم لے گی، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں تصویر لیتے وقت سند کی صاف ہو اور سرٹیفکیٹ کی صاف ہو، روشنی میں ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح ٹیبل وغیرہ پہ رکھ کے لیں تو آسانی سے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اپنی سند وغیرہ تو ابھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے وہی تصویر لگا رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 1 MB کی ہے، بہرحال اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ نیٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اپنے شناختی کارڈ یا پاسپورٹ، شناختی کارڈ جو ہے یہ انڈیا والے جو ہیں ان کو آدھار کارڈ جسے کہتے ہیں وہی ہے، اور شناختی کارڈ آپ تو جانتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اس طرح کر دیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ میں ابھی رینڈم ڈیٹا میں نے ویسے ہی ڈال دیا، آپ اپنی تصویر ادھر سند یا سرٹیفکیٹ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے، اگر ثانویہ کا ہے ثانویہ کا کریں،
گریجویشن کا ہے یعنی جو لیٹسٹ ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کسی نے گریجویشن کیا ہے تو اس نے میٹرک یا ایف ایس سی کا نہیں کرنا ہے، جو لیٹسٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جس کے پاس نہ ہو تب بھی وہ کر دے، بعد میں جو ہے وہ پھر جمع کرا دے. ابھی مطلب نہ ہو، کہیں اور پڑا ہوا ہے تو وہ بھی فارم میں کچھ بھی اپلوڈ کر دے اور پھر آگے جا کے جو ہے پھر وہ ہم ان سے لے لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا میں اقرار کرتی ہوں، ٹھیک ہے. آپ اس کو ہاں کر دیں اور اس کو سبمٹ کر دیں، ٹھیک ہے. جب آپ سبمٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ میسج آئے گا. تو آپ نے انتظار کرنا ہے، ٹھیک ہے. انتظار اس بات کا کرنا ہے کہ ہم پھر آپ کے سارا ڈیٹا دیکھ کے ہم پھر آپ کو تصدیق کریں گے، ٹھیک ہے، آج یا کل تک انشاءاللہ. تو 1-2 دن میں ہم آپ کو ای میل ملتی جائیں گی. اس لیے آپ نے ای میل لکھتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے، کیونکہ ای میل پہ آپ کو نیا آئی ڈی، نیا پاسورڈ ملے گا. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ میں گروپ میں ویڈیو بھیج کے سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے بعد آپ نے کلاسیں کیسے لینی ہے، پڑھائی کیسے شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو اور فیس کا بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سے بینک میں کس طرح جمع کرنی ہے. جزاک اللہ خیرہ.